السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم محمد اسد اللہ اینڈ یو آر سینگ ڈاکٹر اسٹوڈیو۔ ہمارا جو آج کل کا لائف سٹائل ہے اس میں کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت ہی زیادہ کامن ہے، کیونکہ جب بھی کوئی گیسٹ آئے تو سب سے پہلے ٹھنڈا پلانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ جسے ٹھنڈا سمجھ کر پی رہے ہیں وہ آپ کے جسم میں جانے کے بعد آخر کیا کرتا ہے؟ کولڈ ڈرنک پر سب سے زیادہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے اس میں موجود شوگر یعنی چینی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف چینی کا ہی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی اتنے سارے نقصان دہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک پینے سے ان کے پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنک میں سب سے زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے کاربونیٹڈ واٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے عام طور پر سوڈا واٹر بھی کہتے ہیں۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے سے ملا دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد بار بار ڈکار آنے لگتے ہیں۔ جو گیس کولڈ ڈرنک میں پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے، جسم میں جانے کے بعد ہمارا جسم اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پیٹ کی گیس باہر نکل رہی ہے۔ کولڈ ڈرنک کو کسی گلاس میں ڈالنے کے بعد آپ گیس کو خود ہی اوپر آتا دیکھ سکتے ہیں، جو کہ پیتے وقت آپ کے دانتوں کے اوپر والی لیئر اور جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہضم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے یہ چھوٹی آنت سے ہو کر سیدھا ہی ہمارے خون میں چلی جاتی ہے۔ ایک 500 ملی لیٹر کی کولڈ ڈرنک میں تقریباً 40 سے 50 گرام شوگر ہوتی ہے۔ جب اتنی چینی ایک ہی بار ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ہمارا جسم انسولین نامی ہارمون کی مقدار زیادہ ریلیز کرنے لگتا ہے، اس سے ڈائبٹیز کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چینی ہمارے آنتوں میں موجود اچھے بیکٹیریا کو بھی مارنے کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک کو ہضم کرنے کی طاقت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ جب خون میں اتنی چینی کی مقدار ایک ہی دفعہ گلوکوز کی شکل میں پہنچتی ہے تو ہمارا جسم اسے فیٹ کی شکل میں تبدیل کرنے لگتا ہے، اور جب یہ فیٹ ہمارے لیور میں جمع ہوتی ہے تو فیٹی لیور کی بیماری اور جسم کے دوسرے حصوں میں بھی جمع ہونے پر انسان موٹاپے کا بھی شکار ہونے لگتا ہے۔ جس طرح کی کولڈ ڈرنک کی چھوٹی سی بوتل میں 12 چمچ چینی موجود ہوتے ہیں، اگر اتنی چینی کا کوئی بھی آدمی ایک ہی بار استعمال کرتا ہے تو اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کولڈ ڈرنک میں ایک اور کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے جسے فاسفورک ایسڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل چینی کی مٹھاس کو کم کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں کولڈ ڈرنک کو ایک ٹیسٹ بھی مہیا کرتا ہے۔ بار بار کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے اس میں موجود فاسفورک ایسڈ جسم میں کیلشیم کو جمع ہونے سے روکتا ہے، جس سے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اور ہماری ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ کولڈ ڈرنک کے اندر سٹرک ایسڈ، فاسفورک ایسڈ اور کاربونک ایسڈ یہ تینوں ہی موجود ہوتے ہیں، جو کہ آپس میں مل کر اور زیادہ نقصان دہ بن جاتے ہیں، اور انہیں پیتے وقت ہمارے دانتوں کے اوپر والی لیئر ڈیمیج ہونے لگتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ڈرگز اور نشے کی لت لگتی ہے، بلکہ کولڈ ڈرنک کی بھی لت لگ سکتی ہے۔ اس کو سافٹ ڈرنک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سافٹ بول کر لوگ اسے اتنا سافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اسے پینے سے انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ پوری طرح سے غلط ہے، کیونکہ کولڈ ڈرنک میں اور بھی دو چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی آہستہ آہستہ لت لگ جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک میں شوگر اور کیفین کی مقدار جب ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے تو اس میں ڈوپامین نامی ہارمون ریلیز ہونے لگتا ہے، جس سے تھوڑی دیر کے لیے سستی غائب ہو جاتی ہے اور آپ بہت زیادہ اچھا محسوس کرنے کے ساتھ انرجیٹک بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، تھوڑی دیر کے بعد بندہ تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے، اسی لیے آپ کے دماغ خود کو انرجیٹک کرنے کے لیے بار بار کولڈ ڈرنک پینے کے لیے موٹیویٹ کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ اچھا آدمی بھی کولڈ ڈرنک کی لت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ کولڈ ڈرنک میں اور بھی دو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ کسی بھی کولڈ ڈرنک کو بچانے کے لیے اس میں پوٹاشیم بینزویٹ جیسے پریزروائر کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ جسم میں جا کر بنزین بناتا ہے۔ یہ کیمیکل ہمارے جسم میں کینسر کو پیدا کرنے کی سب سے بنیادی وجہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کا بیوٹیفل ڈارک براؤن رنگ ایسے ہی نہیں، اسے کمپنی کی مجبوری سمجھیں یا پھر ہم لوگوں کی بے وقوفی۔ جب تک کوئی بھی چیز دکھنے میں اچھی نہ لگے تو اسے کوئی بھی خریدنا پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف کولڈ ڈرنک میں ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں میں آرٹیفیشل کلر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں آپ کو پینا بھی ہے تو نیچرل کولڈ ڈرنک اور جوسز کا استعمال کریں، یہ ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔